آپ حضرات نے کلام پاک کی سورہ صاد سنی ہے اور سورہ صاد کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 70 تک یہ چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں میں جو آپ کے کانوں تک اور آپ کے دل تک جو قرآن کا پیغام ہے وہ یہ ہے۔ اس سے پہلے جو پیغام تھا وہ اس کے متعلق تھا کہ اللہ رب العزت نے جنتی اور جہنمی دونوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ جنت والے وہ نیک اعمال والے لوگ ہوں گے، اللہ کے فرمانبردار بندے ہوں گے، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بتاتے ہوئے یہ بات بھی آئی تھی کہ وہ لوگ جہنم کے اندر یہ کہیں گے کہ ہمیں وہ لوگ تو دیکھ نہیں رہے جو دنیا میں جن کی ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا جنتی لوگوں کو ذرا جھانک کر دیکھو جہنم کی طرف، تو ان لوگوں کو جنتی لوگوں کو جب ادھر جھانک کر دکھایا جائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، تو پھر جہنمی وہ لوگ دیکھیں گے اور افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ آج انہیں کتنا بڑا مقام ملا ہے، جن کو ہم دنیا میں ملا کہہ کر مذاق اڑایا کرتے تھے اور جن کو ہم طرح طرح سے ہنسا کرتے تھے جن کے اوپر، اور یوں کہا کرتے تھے کہ پرانے خیال کے لوگ ہیں، آج دیکھو ان کا اکرام اور اعزاز کیا ہے اور ہمارا حال کیا ہے۔ پھر آج کے سبق میں ارشاد فرمایا کہ جتنی باتیں جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں جو بتائی گئی ہیں وہ سب یقین کے قابل ہے، بتائی گئی ہے۔ اگر تم ان پر یقین نہیں رکھتے تو پھر میرا کام تو صرف تمہیں آگاہ کر دینا، ڈر سنا دینا ہے، ماننا یا نہیں ماننا وہ تمہارا اپنا خیال ہے اور اپنی تمہاری زندگی ہے۔ اور حکومت اور حاکم صرف اللہ ہے، یہ بات بھی بتا دو کہ حاکم صرف اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور اس کا دباؤ بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ زمین اور آسمان کا رب ہے، جس نے زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، اور جو ان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ان سب کو بنانے والا ہے، اور وہ سب پر غالب ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے۔ اسی کو فرمایا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ۔ اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں اے میرے پیغمبر، آپ کہہ دو ان لوگوں سے کہ آپ جنت کی جہنم کی خبروں پر یقین کرے نہ کرے، انما انا منذر، میں تو صرف ڈر سنا دینے والا ہوں، تمہیں آگاہ کر دینے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ، اور حاکم معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ بات بھی نے بتا دو۔ الواحد، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ القہار، وہ بہت دباؤ والا ہے، وہ زبردست ہے۔ رب السماوات والارض، کون ہے وہ؟ جس نے آسمانوں کو بنایا، جو پروردگار ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما العزیز الغفار، اور جو ان کے بیچ میں ہے زبردست گناہ بخشنے والا۔ یعنی میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ تم کو اس آنے والی خوفناک گھڑی سے ہوشیار کر دوں، اور جو بھیانک مستقبل آنے والا ہے اس سے بے خبر نہ رہنے دوں۔ صرف پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو آنے والی گھڑی سے آگاہ کر دینا۔ باقی سابقہ جس حاکم سے پڑھنے والا ہے، یعنی تمہیں جس کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ تو صرف اکیلا خدا ہے، جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم نہیں مار سکتا ہے، ہر چیز اس کے آگے دبی ہوئی ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی کوئی چیز نہیں جو اس کے زیر تصرف نہ ہو، یعنی جس میں اس کا حکم نہ چلتا ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔
جب تک چاہے ان کو قائم رکھے، جب چاہے توڑ پھوڑ کر برابر کر دے، تو اس کا اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ جو بنانا جانتا ہے وہ توڑنا بھی جانتا ہے۔ اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ اگر وہ کسی چیز کو توڑنے پر آئے، پھوڑنے پر آئے، اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کائنات میں، اور نہ اس کائنات کے علاوہ دوسری کائنات میں کوئی پکڑنے والا اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ اس کے زبردست قبضے سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے ہاتھ نہیں آؤں گا، نعوذ باللہ، کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے اس کے ہاتھ سے نکل کر کے۔ اور ساتھ ہی اس کی لامحدود رحمت، وہ بخشش کو کسی کی مجال ہے محدود کر دے؟ یعنی اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے لوگوں کے اوپر، لامحدود رحمت ہے، اپنے بندوں کو، فرما برداروں کو، نافرمانوں کو، گناہگاروں کو، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اور پھر بڑی بڑی کوتاہیاں لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے جملے کس رہے ہیں، سب کو بخشش۔ کوئی اگر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بخشش مانگ لے، اللہ اسے معاف بھی کر دیتے۔ تو اس کی بخشش کو، اس کی رحمت کو کوئی قید نہیں کر سکتا، وہ بالکل کھلی ہوئی ہے، اور سب کے لیے، کالا ہو، گورا ہو، دیہات کا رہنے والا، شہر کا رہنے والا، طاقتور، کمزور، بیمار، تندرست، کوئی بھی ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، سب کے لیے اس کی رحمت بالکل عام ہے۔ کوئی بھی اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آگے فرمایا قل هو نبأ عظیم، اور اللہ یوں کہتے ہیں یہ بھی کہہ دو انہیں کہ انہیں چھوٹی بات نہ سمجھنا کہ اللہ واحد ہے، قہار ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کبھی تم ادھر سے سنو ادھر کو نکال دے۔ اسے ذرا دل میں رکھ کر کے دیکھو کہ کیا بات ہے۔ جنت اور جہنم کا جو تذکرہ تمہارے سامنے آیا تھا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اور کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی چیز ہے۔ اور اسے ذرا اپنے دل میں سوچ کر دیکھو کہ وہ آگ جس کے اندر اگر مجھے جانا پڑ گیا تو میرا حال کیا ہوگا، ذرا تھوڑی دیر الگ سے بیٹھ کر سوچ کر دے۔ تو یوں کہتے ہیں اللہ قل هو نبأ عظیم، کہہ دو یہ خبر بڑی خبر ہے، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے۔ حکومت کا آدمی اگر کوئی ہمارے یہاں آ کر یہ کہہ دے کہ میں جو بات کہنا جا رہا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، اگر تم نے نہ سنی تو تمہیں آگے قتل عام اور تمہیں خون کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر تم نے سنی تو سب لوگ کان کھول کر سنیں گے، اور جس نے نہیں سنی وہ خبر پوچھے گا کہ کیا کہا تھا رات، جب بڑی خبر کہہ دے۔ لیکن آج اللہ خود کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر کی زبانی، اپنے علماء کی زبانی، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کہہ دو اللہ کی جتنی باتیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ انتم عنہ معرضون، لیکن حال یہ ہے کہ تم لوگ اس سے اعراض کرنے والے، ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، کون کہہ رہا ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، کوئی ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں انتم عنہ معرضون، تمہیں اس کا دھیان ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی خبر ہے، تم سوچتے ہی نہیں ہو۔ دنیا کا ذرا سا نقصان ہو جائے راتوں نیند اڑ جاتی ہے، دنیا کاروبار میں گھاٹا ہو جائے کئی دن تک سوچتے رہتے ہو، 10 روپے کھو جائے اس کے تمہیں کئی دن تک دھیان رہتے ہیں، لیکن کوئی غلط کام ہو جائے تم سے، یا تم سے کوئی آخرت کے بارے میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، دھیان نہیں ہے، لاپرواہی ہے۔ کتنے لوگوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہے پیلسوں کے چکر میں، کھانے پر کھانے کھائے جا رہے ہیں، کھانا سادہ کھا لو یا اچھا کھا لو، نتیجہ وہی نکلنا ہے جو سڑا ہوا سب کا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے خیالات ہیں کہ میں نے اچھا کھایا ہے، اپنے انجام کو نہیں سوچ رہا ہے انسان۔ اس دنیا میں کھا کر کیڑے مکوڑوں کا سامان تیار کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ مجھے آگے کس رب سے منہ دکھانا ہے اور کس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ آگے فرمایا ما کان لی من علم، یعنی قیامت، یوں کہنا چاہتے ہیں اللہ ان آیتوں میں، قیامت اور اس کے احوال کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی بھاری اور یقینی خبر ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون،
مگر افسوس ہے کہ تم اس کی طرف بالکل بے فکر ہو. جو کچھ تمہاری خیر خواہی کو کہا جاتا ہے تو دھیان میں نہیں لاتے ہو، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہو کہ کب آئے گی قیامت، یوں کہہ کر ٹالتے ہو. اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، اسے جلدی کیوں نہیں بلا لیتے. آگے فرمایا ما کان لی من علم، مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس میں. یعنی اللہ رب العزت یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ بتا دو کہ مجھے اوپر کی کوئی خبر نہیں ہے، میرے تک جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کوئی بھی پیغمبر دنیا میں آنے والا، چاہے وہ محبوب ہو، چاہے وہ خلیل ہو، چاہے وہ جلیل ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی غیب کی خبر نہیں ہے. جو بات کہی پیغمبر کو فرشتے کے ذریعے بتا دی گئی یا دل میں الہام ڈال دیا گیا، بس اتنی ہی علم رکھتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھتا ہے. جو آج دنیا میں پیغمبروں کو عالم الغیب کہتے ہیں وہ غلط فہمی میں ہے. وہ قرآن کی اس پیغام کو سنے ما کان لی من علم، کہ مجھ کو کچھ خبر نہ تھی بالملأ الاعلیٰ، اوپر کی مجلس کے بارے میں کہ کیا وہاں فرشتوں میں تکرار ہو رہا تھا. اصل میں بات یہ ہے، اللہ جب کچھ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے ان کو. اللہ جب کوئی حکم نازل فرماتے ہیں زمین والوں پر تو سب سے پہلے ان ملأ اعلیٰ یعنی ان فرشتوں کو بلاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ بات دنیا کے فرشتوں کو بتا دو کہ اب یہ ہونے والا ہے دنیا میں. تو پھر وہ فرشتے آپس میں وہاں بیٹھ کر کے اللہ کے اس بات میں تکرار کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں. یعنی جیسے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، عربی میں ہے، ترجمہ میں نے اردو میں آپ کے سامنے پڑھ دیا تھا، لیکن آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. اسی طریقے سے پھر اب میں تفصیل کے ساتھ تمہیں ایک ایک لفظ کی بات سمجھا رہا ہوں کہ اس طریقے سے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے اللہ کی بات کو سن کر وہ فرشتے آپس میں پھر اسے کھولنا چاہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے ہمیں دنیا میں اسے پہنچانا ہے کہ کوئی آدمی الجھن میں رہے. کھول کر کے اللہ کی بات کو وہ فرشتے دنیا میں بتاتے ہیں آ کر پیغمبروں کو یا دنیا کے فرشتوں کو. تو اسی کو قرآن میں کہا ہے اور حدیث میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، اور اس خواب میں کیا دیکھتے ہیں، جو اس میں ملأ اعلیٰ کا ذکر آیا ہے. ایک دن صبح کی نماز میں یوں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن صبح کی نماز میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر کر دی، اور اتنی دیر کر دی کہ سورج بالکل نکلنے والا تھا. یعنی یہ سمجھ لیجئے 10 منٹ باقی تھی. اب تو 20 منٹ پہلے نماز ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منٹ لیٹ کر دی. بالکل آخر وقت میں آئے اور فوراً لوگوں کو کہا بھائی تکبیر پڑھو جلدی سے، اور نماز پڑھائی. چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ کے نماز پوری مکمل کر دی. اسی کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہرے رہو. پھر کہنے لگے نماز کے بعد جب تکبیر اور نماز ہو گئی، کہنے لگے بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. فرشتوں کو روک لیا سب کو، اور ٹھہر کر کے کہا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے. صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہماری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے. فرمایا رات میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے اونگ آنے لگی، یعنی نیند آ گئی. اور میں نے اپنے نیند جو آ گئی تو یہاں تک کہ میں جاگا اور میں نے دیکھا کہ گویا اپنے رب تعالیٰ کے پاس ہوں. یعنی اونگ کے بعد جب آنکھ کھلی تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری آنکھ جو کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سامنے ہوں، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، رب تعالیٰ کے پاس ہوں. میں نے اپنے پروردگار کو بہترین عمدہ صورت میں دیکھا. مجھ سے جناب باری تعالیٰ نے دریافت فرمایا، جانتے ہو کہ عالم بالا کے فرشتے اس وقت کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرے رب مجھے کیا خبر ہے کہ کیا کس بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. یعنی فرشتے ملأ اعلیٰ. 3 مرتبہ کے سوال و جواب کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے دونوں مونڈھوں کے درمیان، یعنی یہاں دونوں مونڈھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے وہ جب ہاتھ رکھا میرے اوپر،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ان کی اللہ کی انگلی کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، یعنی اتنی ٹھنڈی، اتنی پر رونق تھی، اور میرے سینے میں وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی اور مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی. یعنی میرے سامنے جب یہاں ہاتھ رکھا تو میرے سامنے جو چیز میں جھگڑ رہے تھے فرشتے وہ ساری کھل کر سامنے آ گئی. یعنی یہ کہہ دیجیے کہ غیب کی جو جتنی چیزیں چھپی ہوئی تھی وہ نظروں کے سامنے ایک دم آ گئی. تو پھر مجھے کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ اب بتلاؤ ملائے اعلیٰ میں کیا بات چیت ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ جی گناہوں کے کفارے کے بارے میں فرمایا، گناہوں کے کفارے کے بارے میں ہو رہی ہے. فرمایا پھر تم بتاؤ کفارے کی کیا ہے، کفارہ کیا ہے، یعنی جو گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں وہ کیا کیا اعمال ہیں. میں نے کہا جی نماز ہے باجماعت، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. یعنی یہ چیز میں بحث کر رہے ہیں فرشتے، یعنی جو چیز باجماعت، نماز باجماعت کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری چیز فرمائی کہ نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے. فرشتے جھگڑتے ہیں اس کے ثواب کے بارے میں، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کی. اعلان ہو جائے تو پوری مسجد کھٹا کھٹ خالی. اور اس کا ثواب کتنا ہے دیکھو یہاں حدیث بتا رہی ہے کہ فرشتے جھگڑتے ہیں کہ کتنا ثواب ان کو ملے گا اور کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں آپ کے، آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ گناہوں کے کفارے کی بھی مجلس ہے یہ بیٹھنا آپ کا. تو کہا کہ جی مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور دل کے نہ چاہنے پر بھی کامل وضو کرنا. جیسے ابھی سردی ہو رہی ہے، وضو کرنے کو کسی کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی 3 مرتبہ سب نے منہ دھویا، ہاتھ دھوئے یہاں تک، اور مسا کر کے اور جاڈے میں آ کر کے بیٹھ گئے. اس کے بارے میں اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، فرشتے اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. اللہ یعنی ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں جو. اور پھر پوچھنے لگے، پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے اللہ تعالیٰ نے پوچھا درجے کیا ہیں. میں نے کہا جی کھانا کھلانا، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں. لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے ساتھ نرم کلام کرنا، اور راتوں کو جب لوگ سو جائے اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ درجات کو بلند کرتا ہے. لیکن ہم لوگ عید کے بعد سے لے کر کے اب تک بہت کم لوگ ہیں جو بیچارے تہجد پڑھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اس کی عادت بناؤ، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں. پھر کہنے لگے اللہ تبارک نے کہا اب نیکیوں کے بارے میں بتا دو. تو نیکیوں کے بارے میں یہ ہو گیا. پھر کہنے لگے کہ پھر کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. میں نے کہا جی میں نیکیوں کا کرنا مانگتا ہوں آپ سے، یعنی میں زیادہ نیکی کروں، اور برائیوں کا چھوڑنا مانگتا ہوں. مسکینوں سے یعنی غریبوں سے محبت رکھنا، تیری بخشش اور تیرے رحم، اور جب تیرا ارادہ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ہو تو اس فتنے سے مبتلا ہونے سے پہلے کی موت مانگتا ہوں، اور تیری محبت اور تجھ سے محبت رکھنے والوں کی محبت مانگتا ہوں. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے یہ چیز مانگتا ہوں میں، اور ان کاموں کی چاہت جو تیری محبت سے قریب کرنے والی ہو وہ کام مانگتا ہوں. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سراسر حق ہے، یعنی جو میں نے تمہارے سامنے حدیث بیان کی ہے یہ سراسر حق، اسے پڑھو اور لوگوں کو پڑھاؤ. یعنی یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے ابھی قرآن کی اس تفسیر میں آئی ہے آپ کے سامنے، ہمارے نبی کہہ رہے اسے لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ عمل کریں، وہ بھی نیکیاں کما لیں، وہ بھی اپنے درجے بلند کر لیں. کیونکہ پیغمبروں کا مقصد یہ ہے کہ امت زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کر جائے، زیادہ سے زیادہ درجے بلند ہو، وہ چیز لے کر جائے جو اللہ کو پسند ہو. تو مانگنے کی چیز کیا ہے جو ابھی بتائی گئی، اللہ کی محبت مانگے، اللہ سے نیکیوں کا کرنا مانگے، اللہ سے گناہوں کا چھوڑنا مانگے، اللہ سے وہ چیز مانگے اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے مجھے دور رکھ، جن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے وہ کاموں کی کرنے کی توفیق دے. یہ چیز دعا میں مانگنی چاہیے. آگے فرمایا کہ اسے سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ. یہ حدیث خواب کی ہے اور مشہور بھی ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ بیداری کی حالت میں ہوا ہے، ایسا یہ معاملہ جو ہوا ہے واقعہ یہ بیداری کا ہے، بعض کہتے ہیں خواب کا ہے. لیکن پیغمبروں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے ہیں.
ہمیں تو بس یقین کرنا ہے کہ بات بالکل حق اور سچ ہے. اب یہ ذہن میں رکھو اور قرآن سنو. ما کان لی من علم، مجھ کو کچھ خبر نہیں، بالملأ الاعلی، اوپر کی مجلس کے بارے میں، یعنی کیا بات چیت ہو رہی ہے فرشتوں میں، وہ بات چیت کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اللہ نے مونڈے کے بیچ میں ہاتھ رکھا اور سب کچھ سامنے کھل کر نظر آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اب بتاؤ کیا ہے، تو پھر یہ حدیث آپ کے سامنے کھول دیے. اذ یختصمون، کہ جب وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. ان یوحا الی، جو حکم آپ میری طرف بھیجتے ہیں باری تعالیٰ، الا انما، نہیں ہے کوئی حکم جو میری طرف آئے مگر صرف یہ کہ میں لوگوں کو کھلا ڈرانے والا. یعنی پیغمبروں کے پاس جو بھی خبریں آئی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ یہی خبریں آئی ہے کہ بس لوگوں کو میری بات بتا دو، انہیں سمجھا دو، آگے تمہارے پاس گھڑی کون سی ہے اور کون سا کل تمہارے پاس آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو. بس یہی بات بتانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھا دو کہ کیا کرنا ہے اور تمہارے پاس آنے والا کل کیا ہے. لوگ غفلت میں گھوم رہے ہیں، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ نیک اعمال کی پرواہ، بس دنیا کے چکر میں ہے کہ یہ بھی میرا بن جا، وہ بھی میرا بن جا، یہ بھی میرا بن جا، وہ بھی میرا بن جا. اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، لیکن آگے کتنی بڑی کھائی ہے اور کتنا بڑا گڈھا ہے، اور اگر سمجھ لی جائے کتنا بڑا پل ہے، تو پھر یہ تو قرآن ہی بتا سکتا ہے، حدیث ہی بتا سکتی ہے، اور ہمیں اس کے پاس بیٹھنے کا کوئی وقت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ، دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے اس سبق سے عبرت حاصل کر کے، نصیحت پکڑ کر کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.